اللہ تعالی ہمیں اپنا کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا نور ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ پارہ نمبر 19۔ وقال الذین، پارہ نمبر 19۔ واو کا مطلب ہے اور، قالا کا مطلب کہا، الذین ان لوگوں نے۔ اور سورہ فرقان۔ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ یہ اپنے خیال میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور یہ بہت ہی بڑی سرکشی ہے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہ گاروں کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی اور کہیں گے کہ پناہ ہے، پناہ ہے۔ آیت میں ہجرم مہجورہ جو ہے وہ بریکٹ کر لیجئے، وَيَقُولُونَ ہجرم مہجورہ، وہ کہیں گے ہجرم مہجورہ، پناہ ہے، پناہ ہے۔ آیت 23، اور جو عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف توجہ دیں گے تو ان کو اڑتی خاک کر دیں گے۔ آیت 24، اس روز جنت والوں کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور آرام کا مقام بھی خوب تر ہوگا۔ آیت 25، اور جس روز آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا، فرشتے کثرت کے ساتھ اتارے جائیں گے، اس روز سچی بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ آیت 27، اور جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے بھی رسول کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا۔ آیت 28، ہائے شامت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ آیت 29، اس نے تو مجھے نصیحت آ جانے کے بعد ہی گمراہ کر دیا، اور شیطان تو انسان کو عین وقت پر دغا دیتا ہے۔ اور رسول فرمائے گا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اسی طرح ہم نے گناہ گاروں میں سے ہر رسول کا ایک دشمن بنا دیا تھا۔ آپ کا رب تو آپ کو ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ کافر کہتے ہیں کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ اسی طرح نازل ہونا ہی تھا تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، اور ٹھہر ٹھہر کر ہم نے اس کو پڑھ کر سنایا۔ آیت 32 کو آپ جو ہیں وہ کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا ہے کہ ایک ہی وقت میں قرآن آسمان سے کیوں نہیں اتارا۔ اللہ نے ریزن یہ بتایا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، اور ٹھہر ٹھہر کر ہم نے اس کو پڑھ کر سنایا۔ آیت 33، یہ لوگ جو اعتراض آپ کے پاس لائیں گے ہم آپ کے پاس اس کا جواب معقول اور مفصل بھیج دیں گے۔ آیت نمبر 34، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے منہ کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی برا ہے اور وہ بہت بڑے گمراہ ہیں۔ آیت نمبر 35، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ ملا دیا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اور قوم نوح نے جب ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، ظالموں کے لیے ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان بہت سی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ آیت 38 کو ہائی لائٹ کر لیجئے، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، یہ کنویں والے تھے۔ عاد اور سمود کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کنویں والے۔ ایک اصحاب کہف کا ذکر آ گیا ہے اور یہ اصحاب الرس یعنی کنویں والے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تین کو تو ہلاک کیا لیکن ان کے درمیان بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 39، ہم نے ہر ایک کے لیے مثالیں بیان کر دیں اور سب کو ہم نے تہس نہس کر دیا۔ اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح بارش برسائی گئی تھی، تو کیا وہ اس کو دیکھتے نہیں ہوں گے؟ بلکہ ان کو دوبارہ جی اٹھنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا یہی ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟
یہ تو ہم کو ہمارے معبودوں سے گمراہی کر دیتا ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے اور یہ جلد ہی معلوم کر لیں گے جب عذاب کو چکھیں گے تو کون بھٹکا ہوا تھا۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس پر نگہبان ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا عقل رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 43 اور 44 کو آپ لوگ بریکٹ کر لیجئے اور اس کو اچھی طرح 2-3 دفعہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ جن لوگوں کے بارے میں ہم سوال سوچتے ہیں نا دنیا میں دیکھ کر کے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آیت 33 اور 34، 43 اور 44۔ آیت 55، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ٹھہرا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس کا رہنما بنا دیا، پھر ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے رات کو آپ کے لیے پردہ اور نیند کو آرام کی چیز بنا دیا اور دن کو اٹھنے کا وقت بنایا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوش خبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں جو پاک کرنے کی چیز ہے، تاکہ اس سے مردہ زمین کو زندگی عطا کریں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور چوپایوں کو پانی پلائیں۔ ہم اس پانی کو ان کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہ رہے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک ڈرانے والا بھیجتے، تو آپ کافروں کا کہا نہ مانیں اور قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مت سے لڑیں۔ آیت 52 کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے اور اس کو دوبارہ پڑھیے گا اور سمجھیے گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ قرآن کے حکم کے مطابق جہادن کبیرہ۔ آیت 53، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور ایک کا پانی کھارا ہے، دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے اور مضبوط اوٹ بنا دی۔ اب یہاں پر آیت نمبر 53 پہ آپ جائیے، اور برزخن یہ سیکنڈ ٹائم ورڈ آیا ہے۔ پہلے جو آڑ بتائی وہ ڈیفرنٹ اس کے لیے بتائی کہ انسان دنیا سے جو عالم برزخ میں جاتا ہے اس برزخ کی آڑ بتائی۔ ابھی جو آڑ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ برزخن، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا برزخن، ہائی لائٹ کر لیجئے اور ترجمے میں آڑ۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہجرم مہجورہ، آپ نے دیکھا کہ پیچھے آیت میں ہجرم مہجورہ آیا ہے۔ ہجرم مہجورہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ لوگ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ آیا تھا آیت نمبر 22 میں، وَيَقُولُونَ ہجرم مہجورہ، بہت ہی بڑی سرکشی ہے۔ ہجرم مہجورہ کا مطلب ہے کہ پناہ ہے، پناہ ہے، اور یہاں پر ہجرم مہجورہ کا مطلب ہے ایک مضبوط اوٹ بنا دی۔ تو دیکھیے دونوں کا ترجمے میں لفظ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اگر آپ کوئی مضبوط آڑ بنا دیتے ہیں تو وہ بھی پناہ ہی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 54، وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو نسب والا اور خسر والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے۔ ان لفظوں کو آیت نمبر 54 کے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اتنے ٹکڑے کو، آیت کا یہ پارٹ ہے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اس کو آپ لوگ کر لیجئے ہائی لائٹ۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجنے لگے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں نہ ہی نقصان، اور کافر تو اپنے رب کی مخالفت پر تلا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف خوشی کی خبر دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو آیت 56 ہے اس میں یا ایہا النبی نہیں لکھا ہوا، لیکن انہوں نے ترجمے میں اس لیے لکھا ہے کہ تاکہ وہ بیان کے بعد اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں، وما ارسلنا کا، کہ آپ کو ہم نے
رسول بنا کر بھیجا ہے، الا مبشرا و نذیرا، یعنی آپ کا کام صرف ڈرانا اور خوشخبری دینا۔ آیت نمبر 57، قل، آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس کام کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر ہاں جو چاہے کہ اپنے رب تک راستہ اختیار کر، اور اس پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اسی کی پاکی اور حمد بیان کریں، وہ اپنے بندوں کے گناہ سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 58 پہ رک کے میں آپ کو سمجھا دوں کہ حمد اور تسبیح، یہ دو لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوز کیے ہیں۔ تسبیح کے لیے اللہ نے، تسبیح کا مطلب ہے سبح، سبح سے تسبیح ہے، سبح کا مطلب ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، بھی حمد ہی، حمد، حمد تعریف بیان کرنا، سبح اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یا ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو جب ہاتھ باندھتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، تسبیح بھی کی اور حمد بھی کی، دیکھا آپ نے؟ سب سے پہلی چیز جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں، وہ ہم اللہ کی سبح بحمد ہے۔ تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ جہاں کہہ رہے ہیں نا کہ سبح یعنی پاکی بیان کریں اور حمد بیان کریں، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبح اور شام۔ تو دن میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں ہم پہلی رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک، تو یہاں پر آ گئی تسبیح بھی ہو گئی اور حمد بھی ہو گئی، یہ دن میں ہو گیا۔ رات کی نمازوں میں بھی پہلی رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، تو صبح اور شام کا جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تو وہ پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نماز میں یہ سب سے پہلی رکعت کے سورہ فاتحہ سے پہلے یہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور پھر اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے گا جو میں نے آپ کو ابھی سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے، توکل اللہ پر کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا، اسی کی پاکی اور حمد بیان کریں، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات سکھا رہے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی سکھا رہے ہیں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہ سے خوب واقف ہے۔ آیت 59، جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان 6 دن میں پیدا کیا، یہ میرا خیال ہے تیسری یا چوتھی دفعہ یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، وہ بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لو۔ جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کے لیے تم ہم سے کہتے ہو؟ اور اس سے وہ اور زیادہ بدکتے ہیں، نفورا، نفورا نفرت، انہیں اور زیادہ نفرت آتی ہے۔ تلاوت سجدہ ہے، اگر کسی کو سجدہ کرنا ہے تو ابھی کر لے، اور بعد میں کرنا ہے تو بعد میں کر لے، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ آیت نمبر 61، وہ ذات بڑی برکت والی ہے، تبارک الذی، وہ ذات بڑی برکت والی جسے آسمانوں میں برج بنایا، برج کسے کہتے ہیں؟ بڑے بڑے ستاروں کو، اور اس میں چراغ یعنی سورج، سراجن سورج کو کہا ہے، بروجن بڑے ستاروں کو کہا ہے، اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا، قمرن، قمرم منیرا، یہ تینوں چیزیں ہی چمکدار ہیں۔ تو یہ 61 میں اللہ نے اپنی ذات کی پاکی بیان کی، اپنی ذات کی برکات بیان کی ہیں کہ وہ ذات بڑی برکت والی ہے، تبارک الذی۔ ہم لوگ تبارک اسی کو صرف سمجھتے ہیں جو سورہ 29 پارہ 29 میں تبارک الذی سورہ ہے، سورہ ملک، اس کا عام نام ڈال دیا ہے تبارک۔ تبارکیں پڑھ لو، 40 تبارکیں پڑھ لو، 41 پڑھ لو، بے شک پڑھ لو، لیکن تبارک الذی کا مطلب سمجھنا ضروری ہے۔ وہ سورہ ملک ہے، اور اس کی پہلی آیت جو ہے وہ تبارک الذی ہے، اس سے وہ تبارک مشہور ہو گیا۔ لیکن ایکچولی تبارک الذی پورے قرآن میں بار بار آ رہا ہے، تو آپ تبارک الذی کو ہائی لائٹ کر لیں، اس کے اوپر لکھ لیں اس کا ترجمہ کہ وہ ذات جو بڑی برکت والی ہے، یعنی اللہ کی ذات بڑی برکت والی ہے۔
آیت 62، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے بنائے، یہ اس کے لیے ہے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کرنا چاہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، جب جاہل لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو ان کو سلام کہتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتیں بسر کرتے ہیں، اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا، کیونکہ وہ دوزخ کا عذاب بڑا تکلیف دہ ہے۔ بے شک دوزخ تو بہت ہی برا ٹھکانہ اور برا مقام۔ آیت 67، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں۔ یسرفو کا مطلب ہے اسراف نہیں کرتے، ولم یقترو، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں۔ ان کا خرچ اعتدال سے ہوتا ہے۔ اعتدال مطلب درمیانے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی ہے ان لوگوں کی۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، جس جان کو مار ڈالنا ہے اللہ نے منع کیا، اس کو قتل نہیں کرتے، یعنی اللہ نے جس کسی کو قتل کرنے کا منع فرمایا اس کو قتل نہیں کرتے، مگر جائز طریقے سے، یعنی شریعت کے حکم سے، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قتل کرنا جو ہے یہ سخت گناہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا مگر جائز طریق۔ اب اس میں جانور بھی آتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں۔ پیچھے آیتوں میں سورہ بقرہ میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ نے کہا کہ ناحق قتل نہیں کرنا۔ اگر آپ حق پر ہیں، آپ کے گھر میں کوئی گھس آیا اور آپ نے شوٹ کر دیا، آپ حق پر ہیں۔ کوئی آپ کی کچھ اور کر رہا ہے اور آپ نے اس کو شوٹ کر دیا۔ اب آج کل تو گن ہے نا، پہلے تلوار اور چاقو ہوا کرتا تھا، کیسے قتل کریں گے؟ اور گلا دبا کے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو ٹائیکوانڈو آتا ہے تو کسی کو پکڑ کے اس کا گلا دبا دیں، لیکن یہ حق پر ہونا ہے۔ آیت نمبر 69، قیامت کے روز اس کو دگنا عذاب ہوگا۔ اچھا، بدکاری کرتے ہیں، اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں، جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا۔ 69 قیامت کے روز اس کو دگنا عذاب ہوگا اور اس میں ہمیشہ ذلت اور خواری سے رہے گا، یعنی یہ والے جو کام ہیں۔ لیکن پیچھے آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں جو اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے۔ آیت 70، مگر جو توبہ کر لے، الحمدللہ آ گیا، اور ایمان لائے، اور عملاً صالحہ، اور اچھے کام کرے، تین کام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت 68 ہے وہ نان مسلمز کے لیے۔ آیت 68 اور 69 کے آگے لکھ لیجئے کہ یہ نان مسلم کے لیے ہے، کیونکہ اس کے بعد آیت 70 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، اس کا مطلب وہ بغیر ایمان والوں کے لیے ہے 68 اور 69۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 70 پہ رک کے میں آپ کو سمجھا دوں، اسی لیے جب کوئی نان مسلم ایمان لاتا ہے، مسجد میں شہادہ لیتا ہے، سب اس کو گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ جن کو نالج ہے کہ اب یہ نیو بورن بیبی بن گیا۔ نیو بورن بیبی جو ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہوتا نا، تو چاہے وہ اسلام لانے والا، ایمان لانے والا بندہ کوئی بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، جو بھی ہو، ہندو ہو، جب وہ ایمان لاتا ہے تو اللہ نے اس کا ریوارڈ کیا رکھا ہے؟ یہ آیت نمبر 70 اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے ان کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 71، جو توبہ کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی توبہ کرنا، ومن تابہ، توبہ، وعمل صالحا، نیک اعمال، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، میں نے آپ کو توبہ کا مطلب بتایا تھا، رجوع کرنے والا، تو اس لیے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے۔ آیت 82، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے
جب ان کو بیہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گزرتے ہیں۔ کرامن کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، مطلب ہوتا ہے عزت سے۔ تو جب ان کا ایسی جگہ سے گزر ہو، بیہودہ باتوں کی طرف کی جگہ سے گزرنے کا اتفاق ہو، تو وہ لغو، یعنی لغو کا مطلب ہے بیکار باتیں بولتے نہیں ہیں، اور مرو کرامن احتیاط سے عزت سے گزرتے ہیں، اور لغو یعنی بیکار بات نہیں بولتے کسی کے بارے میں۔ جب ان کو اپنے رب کے احکامات سنائے جاتے ہیں تو ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔ آیت نمبر 74۔ اور وہ جو اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اے رب تو ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عنایت عطا فرما، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ دعا ہے، اس کے آگے لکھ لیجئے کہ یہ دعا ہے۔ اور یہ میں اکثر آپ لوگوں کو جب دعا کرواتی ہوں تو دعا پڑھتی ہوں، میں دعا کراتے وقت دعا کرتی ہوں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے، بڑی زبردست دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ یہ مانگتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے ترجمے میں بیویاں، لیکن اگر بیوی مانگتی ہے تو وہ زوج ہے شوہر کے لیے، اور اگر شوہر مانگتا ہے تو بیوی کے لیے۔ آیت نمبر 85۔ ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں اونچے اونچے محلات عطا کیے جائیں گے، اور وہاں ان کا دعا اور سلام کے ساتھ استقبال کیا جائے گا۔ بشارت، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے بہت ہی عمدہ جگہ ہوگی۔ قل، آپ فرما دیجئے، اگر تم لوگ میرے رب کو نہیں پکارتے تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تم نے تکذیب کی ہے تو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔ یہاں پر جو ہے وہ سورہ فرقان ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نئی سورہ شروع ہوتی ہے، شعرا، اس کا مطلب ہے شاعر لوگ، اور اس کا پہلی آیت ہے توسین میم، حروف مقطعات۔ آیت نمبر 2، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، زیادہ تر آپ کو میں شروع سے بتاتی چلی آئی ہوں تاکہ بار بار بتاؤں۔ تل کا، یہ آیات، نشانیاں، آیات الکتاب، کتاب میں نشانیاں ہیں، مبین، روشن، روشن کا مطلب ہے صاف صاف، تو یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی صاف صاف کتاب ہے یہ قرآن پاک۔ آیت نمبر 3، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اگر ہم چاہیں ان پر آسمان سے ایک نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سو یہ جھٹلا ہی چکے، اب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہوگی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں قسم قسم کی نفیس چیزیں اگائی ہیں؟ بلا شبہ اس میں قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے، مگر بہت سے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک تمہارا رب غالب اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ بے شک۔ آیت 10، جب تمہارے رب نے موسیٰ کو آواز دی کہ تم اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میں خوف کھاتا ہوں کہ وہ مجھے جھوٹا کہیں گے، اور میرا دل تنگ ہوتا ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اس کو بریکٹ کر لیجئے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لسانی، آپ ہارون کو حکم بھیجیں۔ آیت 14، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے کہیں مار نہ ڈالیں۔ اللہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری آیات لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو، ہم تمام جہانوں کے مالک کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں،
اور اس لیے ہم آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تم کو جب تم بچے تھے پرورش نہیں کی؟ فرعون نے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جب بچے تھے تو میں نے پرورش نہیں کی؟ کیا تم نے برسوں ہمارے یہاں عمر بسر نہیں کی؟ تم نے کیا اور کام کیا تھا جو کیا اور تم ناشکرے معلوم ہوتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، ہاں، وہ حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ آیت نمبر 20 پہ میں ٹھہرتی ہوں اور آپ کو بتا دوں، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا اور بندہ مر گیا تھا، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون نے لوگ بھیجے کہ بھئی پکڑ کے لاؤ اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جگہ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے اور پھر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے پاس وہاں جا کے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ اس واقعے کی بات ہو رہی ہے۔ آیت 21، تو جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم میں سے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہاں، بے شک میں خطا کاروں میں تھا، مگر جب مجھے تم سے ڈر لگا، فرعون سے کہتے ہیں حضرت موسیٰ، تو میں تم سے بھاگ گیا۔ پھر اللہ نے مجھ کو نبوت اور علم بخشا اور مجھے اپنا رسول بنایا۔ آیت 22، کیا یہی احسان ہے جو آپ مجھ پر رکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرعون سے کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آیت 23، فرعون نے کہا کہ تمام جہان کا مالک کون ہے، کیا ہے، یہ کیا بات ہے؟ 24، موسیٰ نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں، ان سب کا مالک ہے اگر تم یقین رکھو۔ فرعون نے کہا، اپنے ہاں موالی سے کہا، حولہ۔ فرعون نے اپنے جو وہاں پہ جو حولہ کا مطلب ہے جو ساتھ میں موجود ہوتے ہیں بادشاہ کے، ان میں سے کسی سے کہا، کیا تم سنتے نہیں؟ یعنی سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آیت 26، موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا، یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون ہے۔ آیت 27، آیت 27 میں مجنون کو وہ کر لیجئے، سمجھ آ جائے۔ آیت 28، موسیٰ نے کہا، وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان دونوں میں سب کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تم کو قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، خواہ میں آپ کے پاس روشن چیز لاؤں، یعنی میں آپ کو معجزہ دکھا دوں پھر بھی آپ مجھے قید کر دیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ ہے۔ آیت 31، فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اسے لاؤ اور دکھاؤ۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ اسی وقت اژدہا بن کر ظاہر ہو گیا۔ آیت نمبر 33، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی وقت دیکھنے والوں کو چمکتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ آیت نمبر 34، فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، یہ تو کامل جادوگر ہے۔ اس کو آپ لوگ آیت 34 کو ہائی لائٹ کر لیں، اس میں ورڈ ملا بھی آ رہا ہے جو کہ سرداروں کے لیے، حولہ، ارد گرد، اس کو بھی سرکل کر لی، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لی، حولہ، پیچھے بھی حولہ ورڈ آیا تھا، یہاں بھی حولہ آیا، اور آپ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، یعنی ارد گرد، اس کا مطلب ہے ارد گرد، اراؤنڈ۔ آیت 35، یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے اپنے جادو کے زور سے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ آیت نمبر 33 پہ دیکھیے کہ جب آیت نمبر 33، 34، 35 پہ دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں معجزہ دکھا دوں پھر بھی تم مجھے قید کر دو گے، پھر بھی میری بات نہیں مانو گے، تو فرعون نے کہا، اچھا اگر سچے ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ اژدہا بن کر ظاہر ہو گیا۔ اژدہا سانپ نہیں ہوتا، اژدہا ایناکونڈا ہوتا ہے۔ ایناکونڈا اتنا بڑا سانپ جس کو ہم امیجن نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ یوٹیوب پہ ایناکونڈا ٹائپ کریں یا گوگل میں ایناکونڈا ٹائپ کریں تو آپ کے سامنے اس کی پکچر آ جائے گی۔ وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سانپوں سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو جب وہ اژدہا بن گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ بھی دکھا دیا، اپنا ہاتھ باہر نکالا، اسی وقت دیکھنے والوں کو چمکتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ دو معجزے دکھائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو آیت 34 میں فرعون نے کہا اپنے ارد گرد جو سردار تھے، کیونکہ ظاہر ہے سارے سرداروں پہ اثر ہوا اس بات کا،
تو فرعون نے سوچا کہ ارے یہ تو میں تو دیکھ ہی رہا ہوں معجزہ، یہ سارے میرے سردار بھی اس میں مگن ہو گئے تو اسی کی طرفداری میں نہ آ جائیں۔ تو اس لیے فرعون نے جلدی سے اپنے سرداروں سے کہا کہ یہ تو بالکل بہت بڑا جادوگر ہے بھائی۔ اور پھر فرعون نے ان جادوگروں سے اور ان سرداروں سے کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ملک سے تمہیں نکال دے اپنے جادو کے زور سے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ آیت نمبر 36، سرداروں نے کہا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کے بارے میں ذرا ٹھہر جائیے اور شہروں میں نقیب بھیجیے۔ نقیب کا مطلب کیا ہے؟ بلانے والوں کو، نقب کہ وہ دوسرے جادوگروں کو لے کر آئے۔ 37، وہ سب جادوگروں کو جمع کر کے آپ کے پاس لے آئیں۔ تو سب جادوگر دن کے ایک خاص وقت پر جمع ہو گئے۔ لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، یہ واقعہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ آیت 40، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کے پیرو بن جائیں، یہ اعلان ہو گیا۔ آیت 41، پھر جب فرعون کے جادوگر سب آ گئے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں صلہ بھی عطا ہوگا۔ آیت 42، فرعون نے کہا ہاں، اور تم مقربین میں داخل ہو جاؤ گے۔ مقربین یعنی میرے کلوز لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آیت 43، موسیٰ نے ان سے کہا ڈالو جو چیز تم ڈالنا چاہتے ہو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کے اقبال کی قسم، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ضرور جیت جائیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ان ساری چیزوں کو نگلنے لگی جو جادوگروں نے بنائی تھی۔ سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہمارے سارے جہان کے مالک اللہ پر ہم ایمان لے آئے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا تم میری اجازت حاصل کرنے سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو تم کو جلد معلوم ہو جائے گا، میں تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ یہ آیتیں آپ نے ابھی پہلے بھی پورے واقعے میں پڑھ لی۔ آیت 49، اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ آیت نمبر 52، ہم نے موسیٰ کو وحی کی۔ اب یہاں تک بات ہو گئی فرعون اور جادوگروں کی، جادوگر ایمان لائے اور فرعون نے ان کو جو بھی سزا سنائی اور ڈرایا، وہ نہیں ڈرانے دھمکانے میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف دے گا، اور تم ہمیں مار دو گے تو ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 52 آیت میں کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، کیونکہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ آیت 53، فرعون نے شہروں میں نقیب روانہ کیے اور کہا کہ یہ لوگ ایک چھوٹی سی جماعت ہیں، انہوں نے ہم کو غصہ دلایا، ہم سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ فرعون نے یہ باتیں، وہ جو ہوتے ہیں نا جو اپنی آرمی ہوتی ہے بادشاہ کی، تو فرعون نے اپنے جو آرمی کے جو بھی لوگ تھے یا جاسوس تھے یا لڑنے والے تھے، ان کو کیا کہا فرعون نے کہ یہ لوگ چھوٹی سی تو جماعت ہیں اور انہوں نے مجھے غصہ دلا دیا ہے اور ہم سب اس سے خطرہ رکھتے ہیں، تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات سے نکال کر باہر کیا۔ ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا کہ بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ آیت 59، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم نے ایسا کیا کہ بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ سورج نکلتے ہی فرعون نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب کیا۔ جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ایک دوسرے کو نظر آنے لگیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون اور اس کی فوج نظر آنے لگی، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ارے اب تو ہم پکڑے گئے۔ آیت 62، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ بتائے گا۔ آیت نمبر 63، پھر ہم نے موسیٰ کو وحی کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے وحی کی، تم اپنی لاٹھی دریا میں مارو، دریا پھٹ گیا، ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا،
یہ آیت 63 کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں کہ دریا پھٹا کیسے. ہمارے ذہن میں ایک دریا پھٹنے کا ایک جو امیجینیشن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ نکل گئے اور پیچھے وہ نہیں. یہاں جو آیت ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، پھر یہ آیت ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. آیت 63 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دریا پھٹ گیا، پھر ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی مانند ہو گیا. ہم نے دوسرے فریق کو پھر وہاں قریب تر کر دیا اور ہم نے موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں کو بچا لیا. پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. بلا شبہ اس قصے میں بڑی عبرت ہے، اس میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. بے شک آپ کا رب بڑا زبردست ہے، بڑا ہی رحم والا ہے. اور آپ ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دیجئے. اب آیت 67 پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون والا واقعہ رائٹ ناؤ از جسٹ اسٹاپ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیت نمبر 70. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کو پوچھتے ہو، انہوں نے کہا ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کی پوجا پر قائم ہیں. ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ کیا وہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے. ابراہیم نے کہا کیا تم نے ان کو دیکھا بھی ہے جن کو تم پوچھتے ہو؟ تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، یہ سب میرے دشمن ہیں، مگر ہاں رب العالمین میرا دوست ہے. آیت نمبر 78. جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے. وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا. اس سے میں امید کرتا ہوں کہ وہی قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے گا. اے میرے رب تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما. آیت 83 کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں اور یہ دعا مانگا کریں. 72 سوری 82 83. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے گا. اور 83 میں کہا کہ اے میرے رب، رب حبلی حکمن حکمت عطا فرما. واو اور الحقنی بالصالحین، مجھے صالحین لوگوں میں شامل فرما. تو 82 83 دعا کے طور پہ پڑھا کریں اور آگے لکھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر جاری رکھ. 84 اور 85 اور مجھے جنت نعیم کے مستحقین میں سے بنا. پہلے ہم نے جنت کا ایک لفظ کیا پڑھا تھا؟ جنت الفردوس. اب یہ دوسرا ہے جنت نعیم. 86 میرے باپ کو بخشش عطا فرما کیونکہ وہ گمراہوں میں تھا. جس دن لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس روز نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر جو شخص اللہ کے پاس پاک دل لے کر آیا ہو. اور ڈرنے والوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی، دوزخ گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم پوجا کرتے تھے؟ اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے تھے، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ گمراہ لوگ اندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے اور شیطان کے لشکر سب کے سب داخل جہنم ہوں گے. وہ دوزخ میں آپس میں جھگڑیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو سب کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، جبکہ ہم تم کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے. ہم کو تو ان بڑے گناہگاروں نے گمراہ کیا تھا. ہمارا کوئی سفارش کرنے والا نہیں اور نہ ہی کوئی مخلص دوست ہے. آیت نمبر 102. کاش ہم دنیا میں پھر جائیں تو ہم مومن بن جائیں. بلا شبہ اس میں نشانی ہے، ان میں اکثر ایمان نہیں لاتے. بلا شبہ تمہارا رب بڑا زبردست اور رحم والا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. آیت 105. اب 104 پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ختم ہوا اور جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کی سزا بھی بتا دی. لیکن آپ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں نا، اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے یہاں پر.
اور جو بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے راستہ دکھائے گا، اور رب العالمین میرا دوست ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، مجھے مارے گا بھی وہی، مجھے زندہ بھی وہی کرے گا، اور میں امید کرتا ہوں قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ یا اللہ تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ دعا مانگا کریں 83۔ 3 4 ورڈز ہیں، اگر آپ اس طرح کریں، رب حبلی حکمن، رب حبلی حکمن، رب حبلی حکمن، رب حبلی حکمن، اتنا مانگیں پھر بھی ٹھیک ہے، بریکٹ کر لیجئے رب حبلی حکمن۔ اور پھر اگر آپ کو دوسرا والا پارٹ مانگنا ہے دعا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اس طرح یاد کیا جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو زیادہ اس پہ ایمفیسائز کیا۔ آیت نمبر، اب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، 105۔ نوح کی قوم نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تو تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرا کرو اور میری اطاعت کرو۔ میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین ہی کے پاس ہے، تو تم صرف اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے کہا، اور کیا ہم تم کو مان لیں اور رذیل لوگ تمہارے پیچھے پیچھے ہوں؟ 111۔ یہاں پر رذیل ارذلون، یہ جو غریب لوگ تھے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ تو رذیل، یہ ارذلون، پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا ارذل عمر، نکمی عمر، تو ارذلون غریب لوگ، یعنی جو کوئی سردار بھی نہیں ہے، امیر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ تمہارے فالوور ہوں اور ہم تو پر ایمان لے آئیں، یہ انہوں نے بات کہی تھی 111۔ تو ارذلون کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لو۔ آیت 112۔ نوح نے کہا، مجھے کیا پتا کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے حساب کتاب کا ذمہ تو صرف میرے رب پر ہے، کاش کہ تم سمجھو، میں تو مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، یعنی جو بھی ایمان لے گا اس کو میں نکالوں گا نہیں، میں تو صاف صاف طور پر ڈرانے والا ہوں۔ قوم نے کہا، نوح اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تم کو سنسار کر دیے جاؤ گے۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میری قوم نے تو مجھے جھوٹا کہہ دیا، سو تو ہی میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور تو مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ پھر ہم نے نوح کو بھری ہوئی کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے ان کو بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ اس میں نشانی ہے اور اکثر لوگ ان میں ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک آپ کا رب زبردست اور رحم والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ عاد کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ یعنی قوم سے کہا، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ عاد کی قوم کی بات ہو رہی، اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ابس نشان تعمیر کرتے ہو؟ بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے ہو جیسے کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، پھر اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ طریقے سے پکڑتے ہو، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ قوم عاد کو جو ہے وہ رسول نے میسج دیا، اور تم اس سے ڈرو جس نے تم کو مدد دی ان چیزوں سے جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں مدد دی چوپایوں اور بیٹوں سے، باغات اور چشموں سے، یعنی انہوں نے یہ میسج دیا کہ اللہ نے تمہیں چوپائے اور بیٹے دیے ہیں، باغات اور چشمے دیے ہیں اور ساری چیزیں دی ہیں، تو تم اللہ سے ڈرو۔ آیت نمبر 135۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ قوم نے فوراً جواب دیا، کون سی قوم نے؟ قوم عاد۔ قوم عاد نے فوراً جواب دیا، ہمارے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو۔ 136 کے ادھر آپ لکھ لیجئے واعظین۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ واعظ سننے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں ہم یہ نہیں کہتے تھے درس سننے جا رہے ہیں، ہم کہتے تھے واعظ سننے جا رہے ہیں۔ اور یہ اس آیت پہ آپ اس لفظ کو ازتا، اواعظتا، اس کو کر لیجئے ہائی لائٹ، اور واعظین، یہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے اور اس کا مطلب ہے واعظ کرنا، نصیحت۔
آیت نمبر 137، یہ تو اگلے ہی لوگوں کے طور طریقے ہیں، ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو قوم نے ہود کو جھٹلایا، ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں تھے۔ بلا شبہ آپ کا رب عزیز الرحیم ہے۔ اور قوم 140 پہ نشان لگا لیجئے۔ یہاں پہ اب جو عاد قوم تھی، جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، یہ اس کا واقعہ ختم ہوا۔ اب شروع ہو رہا ہے قوم سمود، جو کہ صالح علیہ السلام کی تھی۔ آیت 141، قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا تم کیوں نہیں ڈرتے؟ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام، میں تو تمہارا امانت دار رسول ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ آیت 146، کیا جو چیزیں تم کو یہاں میسر ہیں ان میں تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی باغات اور چشموں میں، اور کھیتیاں اور کھجوریں جن کے خوشے لطیف و نازک ہوتے ہیں، پہاڑوں میں سے تراش تراش کر تکلف سے گھر بناتے ہو، پھر تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، حد سے آگے بڑھنے والوں کی بات مت مانا کرو، جو ملک میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قوم نے کہا، اب یہاں 152 تک تو یہ میسج جو سارا دیا، یہ حضرت ہود علیہ السلام نے اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم، ان کے قوم سمود کو دیا۔ اب قوم جواب دے رہی ہے۔ قوم نے کہا تم تو کوئی جادو کے مارے ہوئے ہو، تم تو محض ہماری طرح کے ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے، ایک معین دن تمہاری باری ہے، اس کو کوئی تکلیف نہ دے ورنہ تم کو ایک سخت عذاب آ پکڑے گا۔ وہ جو اونٹنی تھی وہ ایکچولی معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ صالح کی قوم نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر نادم ہوئے۔ 157 کو 157 آیت کو آپ ہائی لائٹ کر لیں۔ فَعَقَرُوهَا، یعنی اونٹنی کی جو کونچیں تھی، جو پاؤں نیچے سے جو تھے وہ کاٹ ڈالے۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر نادم ہوئے، ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ بلا شبہ اس میں بھی نشانی ہے، مگر اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور بے شک آپ کا رب تو بڑا زبردست اور رحم والا ہے، عزیز الرحیم۔ یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ 159 پہ ختم ہوتا ہے۔ 160 سے شروع ہوتا ہے قوم لوط۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور قوم لوط نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارا امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو رب العالمین ہی کے ذمہ ہے۔ کیا تم سارے جہان والوں میں سے لڑکوں کی طرف ہی مائل ہوتے ہو؟ تم ان کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، بلکہ تم حد سے آگے بڑھنے والے ہو۔ یہ سارا پیغام حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا۔ اب ان کی قوم نے کیا کہا کہ اے لوط، اگر تم باز نہ ہوگے تو تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا میں تمہارے عمل سے سخت بیزار ہوں، اے میرے رب تو مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سب کو بچا لیا مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ گئی تھی، الا عجوزن فی الغابرین، یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ 172، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر بارش برسائی، اور جو بارش ان ڈرائے جانے والوں پر برسائی وہ بہت بری تھی۔ اس میں بھی بلا شبہ نشانی ہے، مگر اکثر ان میں ایمان لانے والے نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، پیچھے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسائی تھی۔ دو دو طرح سے اللہ نے لوط کی قوم کو عذاب دیا تھا۔ ایک تو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا زمین کو، یعنی زمین سے اکھاڑ کر کے الٹا کر دیا، اور پھر پتھروں کی بارش برسائی، وہ پیچھے آیتوں میں آ چکا ہے۔ 176، بلا شبہ تمہارا رب بڑا زبردست اور رحم والا ہے، یعنی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور بن کے باشندوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ بن، یہ دیکھیے ابھی پیچھے جو آیا تھا وہ کون سا تھا؟ اصحاب الراس۔ میں نے جہاں پہ کہا تھا آپ لوگوں کو رک کے کہ اصحاب کہف کے علاوہ اب یہ جو ہے، کیا نام تھا؟ اصحاب الراس،
अस और यहाँ असहाब कहफ हो गया। असहाब ये जो अभी आया था नाम मुझे मिल नहीं रहा, और मैंने आप लोग को बताया था, अब यहाँ पे हाईलाइट कर लें, ये दूसरे असहाब हैं। यहाँ पर असहाबुल ऐकतिल मुरसलीन, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कितने तरह के असहाब का जिक्र है। हम तो जो उर्दू मीडियम लोग हैं वो ये समझते हैं कि बस असहाब का मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, दैट्स ऑल। असहाब का मतलब है साथी। तो बन के बाशिंदों ने रसूलों को झुठलाया, असहाबुल कैफ को भी और वहाँ के रसूलों को भी झुठलाया। जब उनको शुएब ने कहा क्या तुम डरते नहीं हो, मैं तुम्हारा अमानतदार रसूल हूँ। यानी ये कौम कौन थी? असहाबुल ऐकती। हमें कुरान से क्या पता चलता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम थी। तो तुम अल्लाह से डरो और मेरी अतात करो, मैं तुमसे उस पर कोई सिला नहीं मांगता, मेरा सिला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। पूरा नाप तोल कर दिया करो, नुकसान किसी का नुकसान न किया करो, तराजू सीधा रखकर तोला तोला करो। लोगों को उनकी चीज़ें कम ना दिया करो और मुल्क में फसाद ना किया करो, और उसी से डरा करो जिसने तुमको और पहली खलकत को पैदा किया। कौम ने कहा कि तुम जादू ज़दा हो, मुसहरीन, यानी तुम पर सहर हुआ है, और तुम तो हम ही जैसे आदमी हो, और हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो, अगर तुम सच्चे हो तो आसमान से हम पर कोई टुकड़ा गिरा दो। शुएब ने कहा मेरा रब खूब जानता है कि तुम जो काम करते हो। उनकी कौम ने उनको झुठलाया तो साइबान के अजाब ने उनको आ घेरा। बिलाशुबा वो सख्त दिन का अजाब था, उसमें यकीनन एक निशानी है, लेकिन अक्सर इसमें ईमान लाने वाले नहीं थे। बिलाशुबा आपका रब अजीज़ुर रहीम है, और ये कुरान परवरदिगार आलम का उतारा हुआ है, और इसको अमानतदार फरिश्ता लेकर उतरा है। इसने आपके दिल इसने आपके दिल में उतारा है ताकि लोगों को नसीहत करते रहें, और उतारा भी साफ अरबी अरबी ज़बान में है, और इसकी खबर पहले रसूलों की किताबों में लिखी हुई है। क्या इन लोगों के लिए काफ़ी नहीं कि बनी इसराइल के उल्मा इसको जानते हैं? अगर हम इसको यानी कुरान को किसी गैर अहल ज़बान पर उतारते और वो उसे उनको पढ़कर सुनाते तो ये उसे कभी ना मानते। इसी तरह हमने इनके इनकार को गुनाहगारों के दिल में डाल दिया है। ये ईमान नहीं लाएंगे जब तक दर्दनाक अजाब को ना देख लें। फिर अजाब उन पर अचानक आ जाएगा और उनको खबर भी नहीं होगी। फिर कहेंगे क्या हमको मोहलत मिलेगी? क्या ये लोग हमारे अजाब में जल्दी कर रहे हैं? क्या आपने देखा कि हम बरसों इनके इनको फ़ायदा पहुंचाते रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम बरसों से इनको फ़ायदा पहुंचाते रहे हैं, फिर इन पर अजाब आ जाए जिसका उनसे वादा किया जाता रहा है। जो ये फ़ायदे उठाते रहे इनके किसी काम नहीं आएगा। हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की जब तक उसके लिए कोई नसीहत करने वाला रसूल ना भेज दिया हो। आयत नंबर 209 209, ताकि वो इन लोगों को नसीहत करें, और हम तो किसी पर जुल्म करते ही नहीं। इस कुरान को यानी इस किताब को, इस कुरान को शैतान लेकर नाजिल नहीं हुए हैं। ये काम उनके लायक नहीं है, और ना इनमें इतनी सिक्कत है। बेशक शैतानों को सुनने से रोक दिया गया है। तो तुम अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को मत पुकारो, वरना तुमको अजाब दिया जाएगा, और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। जो मोमिन आपके पैरोकार हैं आप उनके साथ तवाज़ो से पेश आइए, और अगर ये आपकी नाफरमानी करें। देखिए यहाँ जो है ना, आयत नंबर 215, वख़्फ़िज़ जनाह का। आपको पता है जनाह का, वख़्फ़िज़ जनाह का किसे कहते हैं? ये वो वाली कंडीशन है कि जब हम खुशू के साथ जो खड़े रहते हैं ना नमाज में, कैसे खड़े रहते हैं? हाथों को बांध के, नज़रों को झुका के, अपने सर को भी कोई तकब्बुर से ऊंचा नहीं किए हुए होते। क्यों? ये पोजीशन है वक़्फ़िज़ जनाह का। इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको ब्रैकेट कर लीजिए, और अपनी ज़बान में नोट्स लिख लीजिए। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जो मोमिनीन आपको फॉलो करते हैं, आपके फॉलोअर हैं, उनके साथ वक़्फ़िज़ जनाह का यानी आजिज़ी से पेश आइए। अगर ये आपकी नाफरमानी करें तो उनसे कह दीजिए मेरा तुम्हारे अमाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
اور آپ اللہ پر قدرت والے رحم والے پر بھروسہ کیجیے جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں۔ یہاں پہ ورڈ تہجد یوز نہیں ہوا، پیچھے آیتوں میں ورڈ تہجد یوز ہوا تھا اور میں نے آپ کو ہائی لائٹ کروایا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا الذی یراک حین تقوم۔ ہینا ایک خاص وقت کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے، اس وجہ سے ترجمے میں انہوں نے تہجد بولا ہے، حالانکہ ورڈ یہاں پہ یہ کہ خاص وقت میں کھڑے رہا کریں۔ آیت نمبر 219، اور نمازیوں میں آپ کے پھرنے کو بھی دیکھتا ہے، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جو نمازی ہیں سجدہ کرنے والے جو ہیں، تو میں جو ہے ان سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ 220 آیت، یہاں پر رک کر میں آپ کو بتا دوں یہ فرق ہوتا ہے عربی جس نے پڑھی ہوئی ہے قرآن پاک کی، جیسے ترجمے میں جو لکھا ہے تو اس میں ورڈ ایڈ کیا ہوا ہے نمازی، پھر اس میں یہ ڈفرینٹ طریقے سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ جنہوں نے ترجمہ، جو لوگ بھی ترجمہ کرتے ہیں جس بھی قرآن میں ہو، کوئی بھی ہو ترجمہ کرنے والا، وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں جو ان کو اردو میں آسان لگتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر اگر آپ کو روک کر بتاؤں 219، تو دیکھیے صرف کتنے لفظ ہیں۔ وہ کا مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور فی کا مطلب ہے میں، ساجدین سجدہ کرنے والے، تو سجدہ کرنے والے ہوتے ہی نمازی ہیں، اس لیے شاید انہوں نے نمازی لکھ دیا ہے، لیکن ایکچولی سجدہ کرنے والے۔ پھر تقلبہ کا مطلب ہے آپ، تقلب مطلب جو ہماری نظر بار بار پھرتی ہے نا، دیکھتی ہے، تو اس کے بارے میں۔ تو انہوں نے یہاں پہ ترجمے میں نمازی لکھ دیا ہے، لیکن میں کہوں گی کہ تقلب کا مطلب ہے پلٹنا، نظر پلٹنا، فس ساجدین سجدہ کرنے والوں کے لیے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں سجدہ کرنے والوں کو کی طرف میری نظر پڑتی ہے۔ ایکچولی مطلب یہ ہے اس آیت کا 219 کا کہ آپ کی جو سجدہ کرنے والے ہیں تو ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 220، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا، انہ هو السمیع العلیم۔ کیا میں تم کو بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں بتا دوں کہ کس پر شیطان آتے ہیں، کس پر اترتے ہیں۔ غور طلب بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میں تم کو بتا دوں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ شیطان ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ بہت اچھے سے اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے ریڈ ریڈ میں۔ شیطان سنی سنائی بات اس کے کان میں ڈالتے ہیں اور اکثر وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ شاعر لوگ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں، اور یہ شاعر لوگ وہ کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، مگر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اللہ کو بہت یاد کیا اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیا۔ اور ظالموں کو بہت معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں پر سورہ شعراء ختم ہوئی اور شروع ہوتی ہے سورہ نمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سین، حروف مقطعات ہے۔ تل کا آیات القرآن، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، وہ کتاب مبین، جو کہ روشن کتاب ہے۔ آیت 2، یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت دینے والی ہے، ہدی و بشریٰ للمؤمنین۔ میں سمجھتی ہوں یہ دو آیتیں جو فرسٹ اور سیکنڈ ہیں، یہ آپ لوگ ترجمہ نہ دیکھیں تو آپ خود اس کی پریکٹس کریں ترجمہ کرنے کی، ہر لفظ کا اوپر ترجمہ لکھیں اور پھر اس کو سینٹنس میں اردو میں یوز کریں۔ آیت نمبر 3، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن ان مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 4، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں، وہ سرگرداں رہتے ہیں۔
یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہ عذاب میں سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور آپ کو بڑے علم والے حکمت والے کی طرف سے قرآن دیا جا رہا ہے، حکیمن علیم کی طرف سے آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 7، جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی وہاں سے پتہ لاتا ہوں، یہ تمہارے پاس سلگتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ تم تاپ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ذکر آیا ہے کہ وہ جب جا رہے تھے اپنی گھر والوں کو لے کے، تو بہت شدید سردی تھی ایکچولی، یہاں پہ تو نہیں لکھا لیکن تفسیر میں ہے کہ بہت شدید سردی تھی، تو انہوں نے کہا یہیں ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں۔ آیت نمبر 8، جب موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی، وہ جو اس آگ میں اپنی روشنی دکھاتا ہے بابرکت ہے، سبحان اللہ ہی رب العالمین، یہاں دیکھیے، اور آگ کے ارد گرد ہے، وہ اللہ کی ذات پاک ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ آیت نمبر 8 کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے، اور اس میں حولہا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا لا حول میں حولا آتا ہے، پیچھے بھی آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ارد گرد، سبحان اللہ رب العالمین۔ آیت نمبر 8، وہ اللہ کی ذات پاک ہے جو رب العالمین ہے۔ آیت نمبر 9، اے موسیٰ میں ہی خدائے غالب و دانا ہوں، یا موسیٰ انہو ان اللہ، میں اللہ ہوں عزیز اور حکیم۔ نمبر 10، تم اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے اس کو دیکھا تو حرکت کر رہی تھی گویا سانپ ہے، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو مت، ہمارے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے۔ ہاں، جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا، میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید نکلے گا۔ 9 معجزوں میں سے فرعون اور اس کی قوم کی طرف یہ 2 معجزے لے کر جاؤ، وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ورڈ 2، 2 معجزے نہیں لکھا، تسعی کا مطلب ہے 9 آیاتن، جو ہے اللہ کی طرف سے نشانیاں جو ہیں 9 ہیں، اس میں سے یہ صرف 2 نشانیاں لے کر جاؤ۔ کون کون سی؟ ایک تو عصا اور ایک ہاتھ ڈالنے والا، گریبان میں ہاتھ ڈالو تو وہ جب نکالو تو وہ پورا روشن ہوگا نور سے۔ آیت 12، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید نکلے گا۔ 9 معجزوں میں سے تسعی ورڈ جو ہے یہ ان کی گنتی ہے، جس میں ہم نمبر 9 بولتے ہیں۔ یہ ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف، وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ آیت نمبر 13، پس جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں پہنچی تو وہ بولے یہ تو صریح جادو ہے، انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا ظلم و تکبر کی وجہ سے۔ سو دیکھ لو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، کیا ہوا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم سے نوازا، ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ یہ سورہ نمل پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، اور سلیمان نے کہا اے لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد تھے، اور حضرت یہاں پر سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آیت نمبر 16، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ سلیمان نے کہا اے لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بلا شبہ یہ اس کا سری فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور ان کو قسم وار ترتیب دیا جاتا تھا۔ آیت نمبر 18 سورہ نمل، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے، ایک چونٹی نے کہا چونٹیوں تم اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ آیت نمبر 19، سلیمان چونٹی کی اس بات پر ہنس پڑے اور کہا اے میرے رب، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کی ہیں، اور یہ کہ میں اچھے اچھے کام کروں جس سے تو خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اس دعا کو آپ لوگ اپنے پاس ہائی لائٹ کر لیں اور نوٹس میں لکھ لیں، یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی۔
اور یہ بہت ہی بیوٹیفل دعا ہے قرآن پاک کی. اس کو اگر آپ یاد کر سکیں بیفور رمضان تو پھر رمضان میں ہر وقت ایسے ہی کہیں لکھ کے بھی لگا لیں تو بار بار پڑھتے رہنے سے یاد خود بخود ہو جاتی. کتنی خوبصورت دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ سے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اے میرے رب، ربی اوزنی ان اشکر نعمتک التی، یعنی تو مجھے توفیق عطا فرما. اللہ سے ہی توفیق مانگ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. کیا توفیق مانگ رہے ہیں؟ کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا کیے ہیں، اور یہ کہ میں اچھے اچھے کام کروں جس سے تو خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. سبحان اللہ، بیوٹیفل. آیت نمبر 20. جب سلیمان نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ آیت 21. میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ میرے سامنے اپنی بے قصوری کی معقول دلیل پیش کرے، یعنی یہ کیوں غائب ہے، یہ ریزن بتائے. آیت 22. تھوڑی ہی دیر میں ہدہد موجود ہوا اور کہا کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پہ ہدہد، تھوڑی ہی دیر میں ہدہد موجود ہوا اور کہا کہ مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں. میں آپ کے پاس شہر سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ان لوگوں پر حکومت کرتی ہے، جہاں اس کو ہر چیز میسر ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے ہیں. ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پاتے. یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی اور ظاہر باتوں کو جانتا ہے، اور وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو بھی جانتا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. آیت نمبر 26 پہ آپ بریکٹ کریے بند، اور اس کو آپ 23 24 25 26. ان آیتوں میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ملکہ تھی، ملکہ اسے کہتے ہیں جو ساری قوم کی یا تو بادشاہ ہوتا ہے یا ملکہ ہوتی ہے. تو وہ جو ملکہ تھی ساری قوم کی، وہ قوم جو تھا اس شہر کا نام سبا تھا. ایک بات ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ اس عورت کا نام سبا تھا کہ نہیں تھا پتہ نہیں، لیکن اس شہر کا نام سبا تھا، اس جس کی وہ ملکہ تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے، آیت 22 میں یہ پتہ چلتی ہے کہ اس شہر وہ سبا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، آیت 23 سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ملکہ تھی شہر سبا کی، اور اس کا تخت بہت ہی عالی شان تھا، اور ان کے پاس ایسی ایسی چیزیں تھیں کہ جو یہاں پہ قرآن میں بتایا کہ ہر ہی چیز ان کے پاس تھی. مطلب عرش عظیم تھا، یعنی تخت عظیم تھا. دیکھیں آیت میں لکھا ہوا ہے 23 میں عرش عظیم، اور اس کے پاس، اور دیکھیں یہاں پہ عورت کا نام نہیں لکھا ہوا، صرف امراتن لکھا ہوا، یعنی عورت. اور شہر جو تھا وہ تھا سبا، جو کہ آیت 22 میں ہے. تو یہ ہمیں پتہ چلا شہر کا نام سبا تھا، اور وہاں پر ایک عورت اس کی ملکہ تھی، بادشاہ نہیں تھا، عورت ملکہ تھی. اور اس عورت کا جو تخت تھا وہ عرش عظیم تھا، جو قرآن سے پتہ چلتا ہے. آیت 24 میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اور اس کی قوم، وہ کیا تھے؟ سورج کو سجدہ کرتے تھے. قرآن سے پتہ چلا. اور شیطان نے ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے ہوئے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انہیں یہی لگتا تھا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ بیسٹ کر رہے ہیں، جس کی بھی عبادت کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، سب کچھ ہم بیسٹ کر رہے ہیں. آیت نمبر 34. اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، پس وہ ہدایت نہیں پاتے. یہ آیت 34 ہے. ٹھیک ہے. آیت 35 جو ہے
آیت 25 جو ہے، سوری 24 کی میں بات کر رہی تھی، آیت 25 جو ہے وہ تلاوت سجدہ ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو سجدہ کریں، تخفون وما تعلنون، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ آیت 25 تلاوت سجدہ ہے، اور 30 اور 26 اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم۔ آپ دیکھیے آیت 23 میں بھی عرش عظیم ہے، اور آیت 26 میں بھی عرش عظیم ہے۔ یعنی وہ جو تخت تھا عرش عظیم، وہ اس ملکہ کا تھا جو شہر، جو قوم سبا کی ملکہ تھی۔ اس کے تخت کو بھی اللہ نے قرآن میں عرش عظیم کہا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، آیت 26۔ سلیمان نے کہا اچھا، ہم دیکھیں گے تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ، اور جو سجدہ کرنا چاہے ابھی کر لے یا بعد میں کرے۔ یہ سیکنڈ سجدہ آیا ہے ابھی اس سے بارے میں۔ آیت 28، یہ میرا خط لے جاؤ، اس کو ان کی طرف ڈال دینا، پھر ان کے پاس سے واپس آؤ اور دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے کہا اے دربار والوں، اب جب خط لے گئے تو پھر ملکہ نے کہا اے دربار والوں، میری طرف ایک خط آیا ہے، کتاب کریم۔ ملاؤ، سرداروں سے کہا کہ میری طرف ایک کتاب کریم آیا ہے، ایک خط آیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس میں لکھا ہے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 30۔ اب آیت 31، اور یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرنا، اللہ، اللہ کیا ہے؟ وارننگ۔ اور یہ کہ مجھ سے سرکشی نہ کرنا اور فرما بردار ہو کر چلے آنا۔ ملکہ نے کہا اے اہل دربار، دیکھیے آیت میں آیت 32 میں دیکھیے، قالت یا ایہا الملأ، اے سرداروں، تم میرے معاملے میں مشورہ دو، جب تک تم موجود نہ ہو میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ملکہ کے درباریوں نے کہا ہم قوت والے ہیں اور سخت جنگجو ہیں، اور حکم آپ کے اختیار میں ہے، غور کر لیجئے جو حکم دینا ہو۔ ملکہ نے کہا بادشاہ، ملکہ نے کہا قالت ان الملوکا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اور ان کے باشندوں میں جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور میں ایک تحفہ ان کے پاس بھیجتی ہوں اور انتظار کرتی ہوں کہ کیا جواب آتا ہے۔ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کیا تم میری مالی مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دیا ہے، ہاں تم ہی اپنے اس تحفے سے خوش ہوتے ہوگے۔ یہ آیت 36۔ ملکہ نے کیا کیا تھا، یہاں پہ میں ٹھہر جاتی ہوں آیت 36 پہ۔ آیت نمبر 35 تک، آیت نمبر 34 اور 35 تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ آیت 34 میں یہ ہوا کہ ملکہ نے کہا اپنے سرداروں سے، درباریوں نے، سردار جو تھے دربار میں، ان سے پہلے تو پوچھا، تو انہوں نے کہا ہم بہت جنگجو ہیں اور بہت قوت والے ہیں، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے، حکم دیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر ملکہ نے کہا کہ جس شہر میں بادشاہ داخل ہوتے ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اس کے باشندوں میں جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، تو یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے، مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ تو اس نے کہا ملکہ نے کہ میں ایسا کرتی ہوں، ایک تحفہ ان کے پاس بھیجتی ہوں۔ دیکھیے آیت میں لکھا ہوا ہے ہدیہ، ایک تحفہ ان کے پاس بھیجتی ہوں اور انتظار کرتی ہوں کیا جواب آتا ہے۔ اب جواب جو ہے وہ، جب قاصد یعنی جو شہر سبا کی ملکہ تھی، اس کا قاصد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، آیت 36، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تم میری مالی مدد کرتے ہو؟ تو اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، یعنی تم مجھے کیا دو گے؟ میرے پاس اللہ نے جو دیا ہے وہ تمہارے تحفے سے اور تمہاری مالی مدد سے بہت زیادہ ہے۔ ہاں، اور جو تمہارے پاس ہے، یعنی جتنا کچھ بھی تم لوگوں کے پاس ہے اس سے بہت زیادہ میرے پاس ہے اور بہت بہتر ہے میرے اللہ نے جو مجھے دیا ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصد کو جواب دیا، ہاں تم ہی اپنے اس تحفے سے خوش ہوتے ہوگے۔ آیت 37، تم ان کے پاس واپس جاؤ،
ہم ان پر ایسا لشکر بھیجتے ہیں جس کا مقابلہ ان سے نہیں ہو سکے گا، ہم ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں کوئی ایسا ہے جو قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس حاضر کر دے؟ ایک قوی ہیکل جن نے کہا۔ اب یہاں پر آپ لکھ لیجئے کہ جو جن ہوتے ہیں ان میں جو سرکش اور خطرناک والے جن ہوتے ہیں ان کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام ہیں، لیکن قرآن میں جو ذکر کیا گیا وہ ہے افریت۔ افریت من الجن، جن میں سے تھا۔ افریت من الجن کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ اس نے کہا، میں لاتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں مجھے اس پر قدرت ہے اور میں امانت دار ہوں۔ افریت نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہا۔ یہ آیت 39 ہے۔ آیت 40 میں سنیے، ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا، وہ پلک جھپکتے میں آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا، یعنی نہ صرف انہوں نے کہا یہ بات، جن کو کتاب کا علم تھا، انہوں نے، وہ جن نہیں تھے، وہ انسان تھے، وہ نہ صرف انہوں نے کہا کہ پلک جھپکتے میں حاضر کر سکتا ہوں، بلکہ سلیمان نے اپنے سامنے دیکھ لیا، انہوں نے حاضر کر دیا۔ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، وہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے کرتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے میرا پروردگار بے نیاز اور کرم کرنے والا ہے، غنی کریم۔ آیت 41، سلیمان نے کہا، ملکہ کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں کہ وہ عقل رکھتی ہے یا نہیں، کیا وہ ان میں سے ہی جو عقل نہیں رکھتے ہیں، یعنی عقل وال بے وقوف ہے کیا ہے، اس کو جانچنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ جب ملکہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، یعنی یہ تو سیم ٹو سیم ہے، ایسا ہی ہے، کیا مطلب؟ اور ہم کو تو اس سے پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ یعنی وہ ملکہ نے اسی وقت فرما برداری، مسلمان ہو گئی، اور اس نے کہا مجھے تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 43، اور وہ جو خدا کے سوا اوروں کی پرستش کرتی تھی، اس کو آپ لوگ وہ کر لیں، بریکٹ کر لیں آیت کو، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، تو ہے نا چھوٹی، یہاں پہ بریکٹ بند کر لیں، اور اس کا مطلب وہ جو اللہ کے سوا اور کی پرستش کرتی تھی۔ پیچھے کیا بتایا؟ سورج کی پرستش کرتا تھا۔ سلیمان نے اس کو اس سے منع کیا، اس سے پہلے وہ کافروں میں سے تھی۔ ملکہ سے کہا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے فرش دیکھا تو اسے پانی کا حوض خیال کیا، اس نے کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ ملکہ نے کہا، اے میرے رب، میں اپنے اوپر ظلم کرتی رہی تھی، اب میں سلیمان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ دس از آیت 44۔ اب آیت 45، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تم اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو گروہ ہو کر آپس میں جھگڑنے لگا۔ قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے، ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام رسول آئے تھے۔ صالح نے کہا، اے قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم اللہ سے اپنی بخشش نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے شگون بد ہیں۔ صالح نے کہا، تم پر نحوست اللہ کی طرف سے ہو، بلکہ تم ایسی قوم ہو جس کی جو فتنہ کرنے والی ہے۔ اس شہر میں 9 ایسے آدمی تھے، 9 لکھ لیجئے یہاں پر، تسعتو، آیت نمبر 48، تسعتو، تسعتو کا مطلب 9۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ کے 9 معجزے کے بارے میں تھا، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ گنتی ہے عربی کی، واحد تو ہمیں پتہ ہے نا، تو 9 تسعتو، جو ملک میں فساد کیا کرتے تھے اور اسلام میں کام نہیں لیتے تھے۔ کتنے تھے لوگ؟ مدینہ کا مطلب ہے شہر، اس شہر میں کتنے؟ 9 ایسے آدمی تھے۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر جو ہے اس کے گھر والوں پر
شیخو ماریں گے، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے موقع ہلاکت پر گئے ہی نہیں، ہم سچ کہتے ہیں، اور وہ ایک چال چلے اور ہم بھی ایک چال چلے اور ان کو خبر نہ ہوئی۔ چال مکرنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ چال چلی تھی، یہ سازش کی تھی، مگر ہم نے بھی اپنی تدبیر کی، وَمَكَرُوا، دیکھیں مکر کا لفظ ہے، آیت 50، وَمَكَرُوا مَكْرًا، آیت 50، انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، ہم نے بھی ایک چال چلی، ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ آیت 51، تو دیکھ لو ان کی مکاری کا انجام کیا ہوا۔ مکرہم، مکر، مکر کا مطلب ہے سازشی انسان جو ہوتے ہیں نا، طرح طرح سے سازشیں کرتے ہیں، چھپا کے، سامنے سے، آنکھوں سے، باتوں سے، عمل سے، ہر طرح سے۔ آیت 51 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھ لو، فنظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، مکاروں کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان کو اور ان کی قوم سب کو ہلاک کر ڈالا۔ آیت 52، اب یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں۔ اس میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، علم والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ ہم نے ان کو نجات دی، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ، کل میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی، انجینا، نجینا، نجات، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ایمان والے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو تقوی والے تھے، یعنی ایمان والے اور تقوی والے یہاں پہ دونوں الگ الگ، ایک جملے میں دو سینٹنسز ہیں، بیچ میں واو ہے۔ ہم نے نجات کن لوگوں کو دی؟ ایمان والوں کو اور یتقون کو۔ آیت 54، لوط کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو، تم دیکھتے رہے ہو، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم جاہل لوگ ہو، بل انتم قوم تجہلون، جاہلوں میں سے ہو تم۔ آیت 56، تو ان کی قوم سے کوئی جواب نہیں بن پڑا، صرف انہوں نے یہ کہا کہ لوط کے لوگوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بڑے پاک بننا چاہتے ہیں، یہ تطہرون، پاک بننا چاہتے ہیں۔ ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، ان کی بیوی کو اس کے بارے میں ہم نے مقرر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی۔ ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی، ان لوگوں پر کیا بری بارش تھی جن کو ڈرایا گیا تھا۔ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا نا، پتھروں کی بارش۔ آیت نمبر 59، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اس کے اپنے بندوں پر سلام ہو جن کو اس نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ، پارہ 19 سورہ نمل 59 آیت پہ ہمارا پارہ ختم ہوا۔ نمل کا مطلب ہے چونٹی، اور پارہ کا مطلب وقال الذین، اور یہ لوگ کہتے ہیں یا کہتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ،